ہے शायद। ہوں یہ ہم کہ بس اس کا مطلب میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس میں اس پہ بات ہی ہو رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں یا یہود و نصارہ ہیں، جو بھی اللہ پہ آخرت پر اور عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے وہ مطلب 62 کامیابی ہے، اس میں 62 ہے۔ 62۔ جی جی۔ تو اس سے میں نے مطلب یہ سمجھا ہے کہ وہ پورا میں نے 2 دفعہ سنا ہے، مطلب چاہتی ہوں کہ اچھے سے ہوں سمجھ پاؤں تو مطلب کہ اچھا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جو بھی ولایت میں پھر آخر میں بات اس پر آ رہی ہے کہ وہ نبیوں کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب انسان عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا، نبی پر عقیدہ آئے گا ہوں یا ہوں اماموں پر۔ ہوں ہوں تو ہوں۔ جو بھی ولایت کے اندر رہ کر اپنے اچھے اعمال انجام دے گا وہ ایک اچھا ہی انسان ہے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو یا کسی بھی نہیں مذہب دیکھیں، سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ یہاں پر بات ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ آپ میرا خیال ہے اس آیت کا حوالہ دے رہی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ مطلب تم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یا جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابئین ہیں، من آمن جی، باللہ والیوم الآخر یوم وعمل الآخرہ، صالحا، شاید اسی آیت کا آپ حوالہ دے رہی جی ہیں۔ جی بالکل جی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس جی میں ہم نے یہی بات کہی تھی کہ جو انسان اپنے لیے جو چیزیں کلیم کرتے ہیں یا جو لیبلز لگاتے ہیں اپنے اوپر، آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان کی حقیقت نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لو، کسی بھی طریقے سے اپنے یہ بات پروف کرنے کی کوشش کرو کہ جی ہم حق ہیں، نہیں، اصل حق اسی کے ساتھ ہے یا اسی کے لیے ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا: اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا، اور عمل صالح کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک یہاں پر کچھ لوگ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پہلی گڑبڑ تو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پیچھے جو 4 5 گروہوں کے نام ہیں ان سب کو اس طریقے سے ایڈریسی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تم میں سے جو یہ کرے گا، جبکہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے، جی تم میں منہم سے نہیں کا ہے، کچھ نہیں ہے۔ پہلی منہم کا بات جو ورڈ میں نہیں نے یوز پوائنٹ ہوا اس آؤٹ میں۔ کرایا تھی وہ جی۔ یہ کرائی تھی کہ ان میں سے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہوں بلکہ ان سب کو خطاب کیا جا رہا ہے بس، اور ان کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، کیا ہو، اپنے دعوے کے تحت یا اپنی سوچ فکر کے تحت ان 3 چیزوں پہ آنا چاہیے۔ تو سر دوسری اس سے گڑبڑ پہلے جو لوگ کرتے ہیں وہ ہوں یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اس میں نبوت تو ہے ہی نہیں، تو ہوں یعنی اگر کوئی بھی اللہ اور آخرت کو مان لے اور ڈو گڈ تھنگس تو وہ جنتی ہو گیا۔ ہوں تو اس پر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں، عمل کی بات نہیں ہے، عمل صالح کی بات ہے، عمل خیر کی بھی بات نہیں ہے۔ تو صالحیت کہاں سے آئے گی عمل میں؟ صالحیت کا معیار کون ہے؟ تو وہاں پر نبی اور جو یعنی وہ جو نبی، ولی ہے وہ پھر وہاں پر ان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ والی ن- بات بھی تھی کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کرسچنز میں اور یہودیوں میں کہ جو اگر اپنے پیشواؤں کے تعلیمات پہ، جیسے کرسچنز اگر حضرت عیسیٰ کو فالو کریں پراپر تو وہ بھی اچھے انسان ہو سکتے ہیں اور ہم سے مسلمانوں سے اچھے قرآن ہو سکتے ہیں کریم نے، ایسے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آیت رکھی تھی کہ خدا کہہ رہا ہے نا، جو میں نے کہا تھا کہ جی قرآن آپ کو جو ہے وہ کسی کا کریڈٹ ضائع نہیں کرتا ہے، جی قرآن کسی کا کریڈٹ ضائع نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کی نظر میں اصل اگر دیکھیں یہ آیت ہے کہ اہل کتاب میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، تمہارے اوپر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے، جو ان پر آئے اس پر لائے، اللہ کی خشیت کرے، خشوع، اللہ کی آیتوں کو مال دنیا کے بدلے نہ بیچے، تو اس کا اجر محفوظ ہے خدا کی بارگاہ۔ صحیح۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پر ساری باتیں آئی ہیں نا کہ بھئی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ وہی سب، وہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے جنت اس کے لیے ہے، ان سب چیزوں کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کی بیس کیا ہے اس قسم کے کلیمز کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ جو تمہارے قلوب کے اندر ہے، جو تمہاری شاکلہ ہے، تمہارا حساب کتاب اور ہماری نظر میں اس کی قیمت ہے۔ جو تم اوپر اوپر سے بولتے ہو اور کرتے ہو وہ ہماری نظروں میں
वर्थ नहीं रखता है। हाँ, हिसाब में आ जाएगा वो, क्योंकि हिसाब में इसलिए आ जाएगा कि उसी से पता चल जाएगा कि तुम्हारी हकीकत क्या थी, लेकिन उसकी वर्थ नहीं है असल। अगर तुम अपने लिए देखना चाहते हो कि कौन सी चीज कीमती है, तो अपने अंदर देखो, और उसके तमाम पैरामीटर्स बता दिए। यानी जो इंसान अपनी जात में सच्चा हो, जब सच उसके सामने आए उसको कबूल करे, जब सच समझ में आए तो इल्मन या अमलन उसको झुटलाए नहीं, उसकी तकजीब नहीं करे, हत्तल इम्कान जितना सच समझ में आया है उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करे, ये इंसान खुदा को पसंद है। जाहिरन किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। ये था उस बात का खुलासा। जी। सर, अभी जी। शबों में ये जुमला सुनने को मिला, और अभी आपने भी बताया, माल अपने क्या जुमला था, माले दुनिया के बदले में ना बेचे। उन्होंने ये जिक्र किया कि अमनन ये जो कलीला। जी। जी। कि उन्होंने ये जिक्र किया कि जो पिछले अहले किताब लोग थे वो बहुत ज्यादा कसीरुल औलाद थे, और खाने पीने को उनके पास होता नहीं था, तो उन्होंने अंडों के बदले आयात को भेज दिया था। क्या कुछ समझ में नहीं आई? मैंने उनसे अच्छा, रेफरेंस भी मुझे नहीं मांगा। पता नहीं है ना? नहीं, मुझे अच्छा, नहीं पता। आपको पता ही है ना कि मैं वाकयात, रिवायात और उन सब चीज़ों पर नहीं जाता हूँ, और जाने की ज़रूरत भी फील नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। क्योंकि कुरान करीम जो है वो आपको एक बहुत अच्छी, एक बड़ी कामिल तस्वीर दे रहा होता है। जहाँ से आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो मिल जाती है बिल्कुल सही। सपोर्टिव, लेकिन बात समझ में आ रही है, अब इस किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे के सारे काम तो सभी कर रहे हैं, अहले किताब हम भी हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास, या जो हमने जब कुरान के हवाले से बात की, तज़किया नफ्स। जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें फिर हम बात शुरू करते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जब कुरान दर कुरान के हवाले से हमने कहा कि ये इंशाअल्लाह जो दो नशिस्तें हैं रमज़ान की, तो इसमें हम इस मौजू पर थोड़ी बात करें। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत वास्ट है। यानी ऐसा नहीं है कि ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, या हम दो तीन उसमें कवर कर लेंगे। और जाहिर है कि जो हम बात आपके सामने रख रहे होते हैं, तो वो तमाम गुफ्तगू होती है कि जो यानी एक लिहाज से बिल्कुल सतही तो नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होती। तो ऑब्वियसली यानी कि जो नुकात होते हैं उसकी गहराई में जाने के, या हिकमत और इरफान के मुताबिक उसकी गुफ्तगू, यानी उसके मज़ीद मामलात को समझने की गुंजाइश मौजूद है। और आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो उन एवेन्यूज़ में एंटर हो सकते हैं, बगैर इसके कि यानी इस बात का लिहाज रखते हुए कि अपने आप को यानी पहले प्रिपेयर करें। कोई भी बात अगर आपको समझना है तो अपने आप को उसके लिए पहले प्रिपेयर करें। ठीक है। यानी जैसे वही शब कदर वाली बात थी और वो थी, तो उसमें अब हर चीज़ यानी जैसे वही बात है कि फौरन आपके दिमाग में, और इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें फौरन दिमाग में आता है कि अच्छा हम तो मतलब ये रिवायात बयान हुई हैं, या वो चीज़ें बयान हुई हैं, या वो फला फला बातें हुई हैं।
اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہم، ہم، یعنی اس کی ایک مثال جو ہے نا، میں نے ان کے جیسے آیت اللہ جوادی آملی کے درس میں پڑھی تھی کہ آپ نے یعنی کہ امام سے پوچھا کہ پیغمبر اکرم کی جیسے کنیت ہے ابو القاسم، تو آپ کے ایک بیٹے تھے یا وہ، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو القاسم کی کنیت جو ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے یا آپ کا ایک کام ہے، یوم قیامت قسیم النار والجنہ، اور اس نسبت سے پیغمبر اکرم کی کنیت ابو القاسم ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بہت ہی عجیب سی لگے گی ہمیں کہ یہ کس قسم کا جملہ ہے. تو ہر چیز کے جو ہے نا، یعنی ہر معاملے کے لیئرز ہوتے ہیں، اس کے ڈیپتھ میں جانے کے لیولز ہوتے ہیں، اور obviously اسی لیے ان باتوں کو منع بھی کیا گیا ہے کہ یہ کوئی ہمیں اپنی فضیلت ثابت کرنے یا اپنی کوئی علمیت ثابت کرنے کا کوئی گیم نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ انسان اس بات کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ جی مجھے بڑا کچھ پتا ہے اور میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے ایسے لوگوں کے درمیان کہ جن کے دماغ اس کو قبول کرنے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے. تو یہ یعنی خدمت کے بجائے خیانت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اور اسی لیے یعنی میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ گزارش کی ہے کہ میں جو بھی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے پیچھے پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک تحقیق ہو، پوری دیانتداری ہو، اور یعنی ایک آنیسٹی کے ساتھ نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں، ایکسپلین کیے جائیں، آپ کے اشکالات کے جوابات دیے جائیں. لیکن اسٹل میرا خیال ہے کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی چیز آپ سے ایبزورب نہیں ہو رہی ہے تو اس کو وہیں چھوڑ دیں. اس پہ بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جذب ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کہ جب انسان ایک قابلیت پیدا کر لیتا ہے، ایک مقام کے لائق ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں سب خود بخود اس کے پاس آ جاتی ہیں. جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ہمارے اس سفر کے دوران فیل کیا ہو کہ آپ جو ہے نا ایوالو ہو رہے ہیں، آپ کی ذات میں خود ایک ارتقاء آتا جا رہا ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی شخصیت میں ایک پھیلاؤ آ رہا ہے جو کہ آپ نے پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، اور وہ چیزیں قرآن کی برکت سے آپ کو اضافی طور پر مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ اس میں کہ انسان جو بات سمجھ میں نہ آئے معارف میں سے اس کا آؤٹ رائٹ انکار نہ کرے، پہلی بات، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہاں پر خاموشی اختیار کرے. اس پر کسی سے لڑنے، بحث کرنے، یا جا کے دوسرے سے آپ لڑنا شروع ہو جائیں یا آپ نے کیا بول دیا، کیسے بول دیا، کیوں بول دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بات جو ہے وہ آپ کو کوئی حدیث و روایت کی کتاب سے نکال کے بھی نہیں دکھائی جا سکتی. ٹھیک ہے، اور اس قسم کے بھی مسائل ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے شروع میں بھی میں نے کچھ دوستوں سے یہ بات کہی کہ دیکھیں، اگر ہر چیز آپ مجھ سے یہ پوچھتے رہیں گے نا کس کتاب کا حوالہ، تو میں کوئی تفاسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائی ہے وہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں یقیناً علماء کی کنٹریبیوشن بھی ہے. جتنا سمجھ میں آ جائے اور جو چیز خاص طور سے آپ کی ذات کو بہتر اور بلند کر دے، اگر آپ کو یہ نہیں فیلنگ آ رہی ہے، یہ آپ کے پاس یہ امپریشن نہیں آ رہا ہے کہ اس ساری نشست کے بعد آپ میں بہتری، آپ کی معرفت میں بلندی، آپ کی ذات کے اندر ایک نکھار، اگر یہ سب نہیں پیدا ہو رہا ہے تقرب الہی اور فکر آخرت کے حوالے سے، تو پھر ہماری اس گفتگو میں بیٹھنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. آپ کسی ایسے کے پاس جائیں جہاں سے آپ کو یہ سب ملے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایک کلیئر رہنا چاہیے سب لوگوں کو، اور یہ باتیں میں نے شروع میں کہیں بھی تھی کہ اسی حوالے سے جیسے کچھ لوگ
جیسے اگر نہیں ان کو سمجھ میں آتا وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، فیئر انف، بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رستہ نہیں طے کر پا رہے تو آپ اس کو جا کے ڈھونڈیں، آپ اس کے ساتھ اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ ایسے کو ڈھونڈیں جو آپ کو بلند کرے، جو آپ کو ترقی دے، ٹھیک ہے؟ ان سب تمام باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ اپنے سرمایہ آخرت کو بنانے میں جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں۔ ٹھیک، تو اسی حوالے سے ہم قرآن کریم کی بھی بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم کے بھی لیولز ہیں، لیئرز ہیں، ظاہر ہے، باطن ہے، باطن کے درجات ہیں، لیکن باطن میں داخل ہونے کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا ظاہر کو اچھے سے سمجھنا۔ جی یہ بات یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہم؟ جی سر، آیت کے ہم؟ الفاظ کو رسی سے ظاہر کو اچھے ظاہر سے کو اچھی طرح گریسپ سمجھنا کیے سمجھنا۔ بغیر باطن میں گھسنے کی کوشش نہیں کیجیے، ٹھیک؟ کیونکہ قرآن کا جو پہلا اسٹیج ہے وہ اس کے لفظ ہیں، الفاظ ہیں، اور الفاظ کی کیا اہمیت ہے انشاءاللہ آج وہ ہم اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو یہ قرآن عربی ہے جو اس کا ظاہر ہے، اس کو جب تک اچھے سے نہ سمجھا جائے، کلیئر نہ کیا جائے، انسان زبردستی یعنی اس سے آگے جمپ کر کے اور ادھر ادھر کے معنی نکالنے یا اس کی کوئی عرفانی تشریح توجیہ کرنے کی، یہ سب چیزیں بہت خطرناک ہیں، ٹھیک؟ اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، میرا یقینی طور پر تجربہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب قرآن جو ہے اس کے ایک ایک اس کے 10 معنی نکلتے ہیں اور زیر آراب سے تبدیلی آ جاتی ہے وہ، لیکن ایک دفعہ آپ ڈھنگ سے قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، الٹیمیٹلی آپ کی فکر ایک مقام پر کنورج ہو جائے گی، یعنی آپ کو ایک فوکس نصیب ہوگا، نہ کہ آپ منتشر اور کنفیوزڈ اور پریشان ہو کے بیٹھے رہیں گے کہ یہ کیا کتاب ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کو دیکھنا ہے۔ اور پچھلی دفعہ بھی جو ہم نے بات کی تھی کہ قرآن عربی، کیونکہ یہ عربی پیغمبر کی عربی نہیں ہے، کسی انسان کی عربی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی عربی ہے، تو اس کے الفاظ کو پھر اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم قرآن عربی کو اپروچ کرتے ہیں تو کیا ہم عربی میں ہی ساری زندگی بیٹھے رہیں؟ کہاں تک پہنچنا ہے؟ یہ تک جاننا ہے، مطلب جی، حقائق کو لعلکم سمجھنا۔ تعقلون، ہاں وہاں تک جاننا۔ تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، تمہاری عقل کسی منزل کمال تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ یہ ان باتوں کا خلاصہ تھا جو ہم نے کی تھی۔ اچھا، اب آگے جا کے جو، جیسے میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی جو خصوصیت ہے ان کمپیریزن ٹو ادر ہولی بکس، وہ یہ ہے کہ قرآن پیورلی کا جو مطلب ہے نا میرا، وہ پیورلی کا مطلب ہے کہ اس کے الفاظ بھی خدا کے عطا کردہ ہیں، ٹھیک ہے؟ پیورلی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی خدا کے عطا کردہ ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کے ہم تک پہنچنے کا سیکوینس کیا ہے، وہ آیتیں میں نے یہاں کوٹ نہیں کی ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، سفرتن کرام بررہ، خدا رب العرش عظیم کی طرف سے قرآن جاری ہوا، اس کو لانے والے سفراء ہیں، یعنی خدا کے نمائندے ہیں جو مکمل ایک اسکورٹ میں ہوتے ہیں، وہ بھی کرام ہیں، با کرامت ہیں، جن میں کسی قسم کی کوئی پستی موجود نہیں ہے، بررہ ہیں یعنی صاحب بر ہیں، ابرار ہیں، وہ اس حفاظت میں اترتے ہیں آسمان سے لے کر قرآن کو۔ سب سے پہلے قرآن کی حقیقت کو نازل کیا گیا قلب پیغمبر اکرم پہ، ٹھیک؟ یعنی یہ وہ چیز ہے جو پہلے ہم نے آپ کے سامنے رسالت اور نبوت کی بحث میں بیان کی تھی کہ نبی اور رسول
ایک اسٹوڈنٹ کے طریقے سے نہیں ہے کہ جس کو دین پڑھایا جاتا ہے یا کتاب پڑھائی جاتی ہے، یا وہ اس میسنجر یا پوسٹ مین کے طریقے سے نہیں ہے کہ جس کو ایک کتاب پکڑا دی گئی کہ جاؤ اور جا کے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنا دو، یا یہ میرا پیغام ہے یہ لوگوں کو بتا دو، بلکہ نبی اور رسول اولین مرتبے پر خدا کی بارگاہ سے مصطفیٰ اور مجتبی ہوتے ہیں، اور حقائق کو، جن حقائق کی تبلیغ پر وہ مأمور ہوتے ہیں، ان حقائق کو ملکوتی آپ کہہ لیں حالت میں، صورت میں ریسیو کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ اس بندے کی سب سے پہلی خصوصیت ہوتی ہے جس کو نبی اور رسول کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے، ٹھیک، جس کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم یعنی کہ جو تمام حقائق جن کی تبلیغ پر رسول اللہ کی مأموریت ہے، وہ قرآن ہے، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کی حقیقت۔ تو وہ قرآن کہاں پر آیا؟ سب سے پہلے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ روح امین نے اس کو نازل کیا تیرے قلب پر۔ تو یعنی قلب پیغمبر نے حقائق قرآنی کو ریسیو کیا، یعنی ان تمام حقیقتوں کا جو قرآن سے وابستہ ہیں، ان کا مشاہدہ وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ٹھیک، فی کتاب مکنون، فی الکتاب الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ تو سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے کون سی کتاب وصول کی؟ نورانی حالت میں اپنے قلب پر کن حقائق قرآنی کا مشاہدہ کیا؟ علی و حکیم کی بارگاہ میں۔ کتاب کو وصول کیا روح امین کے ذریعے سے اپنے قلب مقدس پر۔ یہ قرآن کی ابتدا ہے، یہ بگننگ ہے۔ قرآن عرش سے جاری ہوا، روح امین اور ان سفراء نے جو کرامن بررہ ہیں، انہوں نے وہ زمین تک لائے۔ زمین تک آنے کے بعد قلب پیغمبر نے اس کو وصول کیا، محفوظ کیا، ان حقائق کا مشاہدہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اگلا جو مرحلہ ہے نا، یہ بہت اہم ہے کہ کیا خدا نے پیغمبر سے یہ کہا کہ اب قرآن ہم نے آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے، آپ نے ان حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیا ہے، اب اس کو لوگوں تک پہنچائیے، یعنی اپنے الفاظ میں بیان کیجیے؟ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، نہیں، جو حقیقت آپ نے درک کر لی ہے، اس حقیقت کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے ان الفاظ کے ذریعے سے جو ہم آپ کو عطا کریں گے اور جب عطا کریں گے، ٹھیک، یہ دونوں شرائط ہیں۔ الفاظ بھی ہماری طرف سے ہوں گے، اور جب ہم کہیں گے کہ اب یہ بولیں آپ، تب آپ وہ بولیں گے۔ اور اسی بنا پر قرآن 23 سال کے عرصے میں اس کی تنزیل ہے، کہ مختلف، کہ اب اس موقع پر اب کفار کے سامنے یہ بولنا ہے، مکے میں یہ کہنا ہے، مدینے میں یہ کہنا ہے، اس موقع پر جنگ میں یہ ہے، مسجد میں یہ ہے، فلاں فلاں، اس طریقے سے پورا قرآن۔ اور اس کے الفاظ بھی خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں یا عطا شدہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے خاص طور سے کہ جو امت رسول اللہ ہیں، اور تمام انسانیت کے لیے بالعموم یہ بہت بڑا فخر ہے کہ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب خدا نے اپنے تمام پیغام کو کلن، ظاہراً اس کی ایک مثال ہمارے سامنے پہلے بھی ہے، اور اس کو بھی قرآن نے خاص طور سے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، انجیل کی فضیلت نہیں ہے قرآن میں باقاعدہ، یہ ہے کہ ہاں یہ موجود ہے، یہ کتاب خدا ہے۔ توریت کی فضیلت ہے، یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی سر، جی، ہم؟ توریت میں تو جی، توریت کو ہدن اور رحمت شامل کیا گیا ہے، ہدایت اور امام بھی کہا ہے، رحمت۔ جی، امام بھی کا ہے، توریت کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے، انجیل کیوں کہا ہے؟
کیوں جی فرق کیوں ہے؟ اس شاید اس لیے کے کہ لیے یہ، توریت، جی 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 آپ کے لیے، نہیں نہیں بتائیے۔ میں تو یہی سمجھا کہ توریت شاید اس لیے کہ آ، اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہوا ہے اپنا، زیادہ چینجز نہیں کی گئی ہیں، اور یہودیوں نے اپنی اس کتاب کو، اپنے میسج کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، مطلب جو بھی ان کو یہ علمائی نہیں، ہے۔ اس کی دیکھیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ توریت حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی ملی تھی، جی ہاں نشچت، صحیح، یہ بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ وہاں پر بھی یہی والی سنت اختیار کی گئی تھی کہ کتاب، یعنی کہ اس کے الفاظ باقاعدہ خدا کی طرف سے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی قرآن کے ساتھ ملا کے کہا کہ ومن و کتاب و موسیٰ، اس سے پہلے کتاب و موسیٰ امامن و ہدن و رحمتن، ٹھیک۔ لیکن قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ جامعیت ہے۔ قرآن کریم کا جو رشتہ ہے، جو ایک بہت بہت ہی خصوصیت ہے قرآن کریم کی، جو پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ حبل اللہ ہے، یعنی یہ وہ رسی ہے کہ جو لٹکائی گئی ہے اللہ کی طرف سے، کہ اگر تم اس کو تھام کر، اس سے تمسک اور اعتصام کر کے بلند ہونا شروع کرو گے تو تم خدا تک پہنچو گے، خدا کی بارگاہ تک۔ یعنی جس جگہ سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، تو تم بھی لدینا علی حکیم کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ قرآن کی بہت بہت ہی خوبصورت فضیلت ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کے الفاظ اور ان الفاظ کے نزول کا موقع اور محل، یہ سب کا سب خدا کی طرف سے کنٹرول تھا یا مینجڈ ہو رہا تھا اس ڈیوائن سسٹم کی طرف سے، اور باوجود اس کے کہ پیغمبر اکرم پر وہ حقیقت روز اول کھول دی گئی تھی جو حقیقت قرآنی تھی، اور آپ اپنی ذات میں، اپنے وجود میں اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس کا ابلاغ اس طریقے سے ہونا تھا، ٹھیک۔ اور اسی چیز کو، یعنی کچھ آیتیں ہیں میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے دو تین آیتیں، وما ينطق عن الہوا، کہ اور وہ پیغمبر نطق نہیں کرتا ہوا سے، یعنی اپنی خواہش سے کوئی، یا اپنی مرضی سے اس کا نطق نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحا۔ تو یہ چیز ایک جنرل اس کے تحت بھی بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو قول تھا یا نطق تھا وہ کوئی اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں تھا، لیکن اس آیت میں خاص طور سے قرآن کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ ان ہوا کہ بے شک وہ، یعنی جو قرآن پیغمبر نے تمہارے سامنے پیش کیا، وہ نہیں ہے مگر ایک وحی جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، ٹھیک۔ تو اس حوالے سے کہ پیغمبر کا، یعنی جو کچھ بھی تمہارے سامنے اس کتاب میں سے پیش کیا ہے، اس میں نطق پیغمبر کا یا خواہش اور مرضی پیغمبر کا کہیں سے بھی کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی گئی ہے۔ اچھا، یہ نیچے سورہ حاقہ کی آیتیں ہیں، اورنج میں یا پنک اورنج میں، کہ جو بہت، یعنی ایک لحاظ سے بڑی خطرناک جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے، اور یہ چیز اگر آپ غور کریں تو خود رسول اللہ کی حقانیت، آپ کی دعوت کی حقانیت پر ایک ثبوت ہے، کہ آپ دیکھیں ان آیتوں میں جملے کیا ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر وہ بنا لیتے ہمارے اوپر، یعنی کون بنا لیتے؟ رسول، بعض الاقاویل، کچھ باتیں، یعنی کچھ باتیں ہمارے اوپر یا ہمارے نام سے نعوذ باللہ بنا کے پیش کر دیتے کہ جی یہ پیغام خدا ہے، یہ قرآن ہے، اگر ایسا کرتے تو ہم کیا کرتے پھر؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ،
ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، داہنے. اور یہاں پر بالیمین، کیونکہ یمین جو ہے وہ آپ کا اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کے عمل کی طاقت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یعنی ہم ان سے ان کے تمام طاقتوں کو سلب کر لیتے سب سے پہلے. بالیمین، یمین سے پکڑ لیتے ان کو. ثم لقطعنا منہ الوتین، وتین یعنی رگ گردن، رگ جان. اور پھر اس کے بعد ہم ان کی رگ گردن کو کاٹ دیتے. اب یہ کس قدر سخت ہے، اور مطلب اب ظاہر ہے کہ رسول خدا نے یہ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنائی ہیں کہ اگر وہ ہمارے نام سے کچھ اقوال بنا لیتے، کچھ باتیں گڑھ لیتے، تو ہم یہ کام کرتے، ان کی تمام اتھارٹی کو سلب کرتے اور ان کی رگ جان کو کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں تھی کہ جو اس بارے میں ہم کو روک لیتا یا ہمارے رستے میں حائل ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ الٹیمیٹ ہے، اور اس میں ہم سب لوگوں کے لیے بھی بہت بہت زیادہ خطرے کی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بہت زیادہ کیئرفل ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی، یعنی دانستگی کا مطلب تو بالکل ہی تباہی ہے، جانتے بوجھتے اگر کوئی یہ کام کرے، ایون پوری کوشش کرے کہ نادانستگی میں بھی نہ ہو جائے، یعنی اپنی گفتگو کو جو ہے نا وہ حتی الامکان کمپلیٹ اور کمپیکٹ رکھے بندہ، کہ خدا کے نام پر جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بنا کر اور گڑھ کے لوگوں کو نہ سنا دے کہ جو پیغام خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی کسی بات کا خود اپنی جہالت سے، جیسے وہی میں آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی پوچھیں پوچھیں پوچھیں، کہ اگر کوئی بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو اس کا سوال کریں، کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طریقے کی چیز کریں کہ یعنی خدا نہ خواستہ اس طریقے کا کوئی کام کریں، تو یعنی خود اپنی طرف سے باتوں کو سمجھ بوجھ کے بیٹھ جائیں، سوال نہ کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ کہ بولنے والے پر اس کا وبال نہیں آئے گا، اگر وہ آپ کو پورا موقع دے رہا ہے سوال کرنے کا اور کلیریفائی کرنے کا. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ چیز بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ خدا کے پیغام کو میں اپنی مرضی کو گھسانا اور اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اس طریقے سے پیش کر دینا کہ جی یہ دین خدا ہے یا پیغام خدا ہے. ٹھیک، تو سر یہ اسی جو کہا جاتا ہے کہ اس سے اگر اکثر کہ یہ میری سمجھ میں یہ آیا ہے یا میں نے یہ سمجھا ہے. تو وہ آپ بتا دیں کہ یہ میری سمجھ ہے، یہ نہ کہیے کہ یہ خدا کا پیغام ہے، یہ رسول کی بات ہے، یہ مت بولیں. بالکل ایسے بولیں کہ میری سمجھ ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہے. جیسے علماء بھی یہ سب کو بولتے ہیں نا اکثر کہ میں نے یہ سمجھا ہے، میری یہ سمجھ ہاں، میں یہ آیا نہیں ہے. کہ جو بولتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا پھر وہ اس احتیاط کا خیال نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ سے جو ہے، یعنی کہ جیسے ہم سے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ ہے. اب ہم سے حیران ہو کے پوچھتے ہیں بھائی قرآن میں یہ سب کہاں سے آ گیا، دکھائیے، آیت دکھائیے. تو وہ کچھ نہیں، فلاں نے کہا تھا، اس نے بتایا تھا، یہ ہم نے سنا ہے. یعنی زیادہ تر جو بات ہوتی ہے وہ ہم نے سنا ہے. تو اس قسم کی چیزوں سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ دین سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلتا ہے. یہ بہت ڈینجرس حرکت ہے کہ جی ہم نے یہاں سے سنا ہے، وہاں سے سنا ہے، انہوں نے بول دیا، ہمیں خود کچھ نہیں پتا. اگر ایسا دین کوئی لے کے چل رہا ہے وہ اپنے لیے خطرے کو دعوت دے رہا ہے. اچھا، دوسری آیتیں، یعنی جیسے میں نے ہیڈنگ یہ لکھی تھی نا کہ قرآن خالصتاً خدا کی طرف سے ہے، اور کوئی بھی
چاہے وہ رسول اللہ کیوں نہ ہو، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے ایک لفظ کو بھی بدل دیں یا نیا لے آئیں اپنی طرف سے، یا ریکویسٹ فرام پیپل۔ تو یہ آیتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ یعنی پہلی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ رسول کی خواہش شامل ہی نہیں ہے اس نطق میں، یعنی اس گفتگو میں، خاص طور سے جو وہ بطور قرآن تم کو سناتے ہیں، کہیں سے بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ جو ان کو علمہ شدید القوا، جو شدید القوا نے ان کو سکھایا، ایگزیکٹلی وہی تم کو بتاتے ہیں، اس میں ایک زیر زبر کی بھی کمی بیشی کے بغیر۔ اور دوسرا یہ کہ اگر نعوذ باللہ ایسی کوئی جسارت کرے پیغمبر بھی، تو پھر ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، پھر ہم بہت برا سلوک کریں گے جو بتا دیا۔ اب یہاں پر اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ لوگوں کی فرمائشات، سورہ یونس کی آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں پر، ظاہراً مکی زندگی کا بیان ہے، کہ جب ان لوگوں پر ہماری آیتیں، روشن آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو جن لوگوں کو ہماری لقاء کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی آخرت کی، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، خدا کے سامنے اپنا حساب لینے کی، دینے کی، خدا سے اپنا ریوارڈ لینے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں ائتے بقرآن غیر ھذا، کہ تم اس جو قرآن ہے اس سے کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس میں کوئی تبدیلی کرو۔ یعنی ہمیں جو ہے نا یہ سب باتیں پسند نہیں آ رہی ہیں کہ آپ جو اتنا توحید، اور کیونکہ توحید اور آخرت پر جس پیغام کی بنیاد ہوتی ہے نا، اس میں کچھ باتیں بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کا اس کا یعنی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں، کہ نمبر ون یہ کہ وہ انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت کو وہ چیز ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب کو عبد خدا بنا دیتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم کسی بھی اسٹیٹس کے حامل ہو، تمہیں خدا کی بارگاہ میں خاضع و خاشع ہونا ہے، الٹیمیٹ ایبسولوٹ اتھارٹی اس کی ہے، تمہیں بھی جھکنا ہے، تم مالدار ہو، تم حاکم ہو، تم کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے وسائل پر قابض اور مالک ہو کر بیٹھ جائیں، اور اللہ کے بہت سارے بندے جو ہیں نا خدا کے رزق سے محروم رہیں۔ آپ ایک بات بتائیں، خدا نے جو رزق پیدا کیا ہے دنیا کی زندگی میں، جو وسائل ہیں، کیا اس کی انسانیت سے کوئی قیمت یا پیسے وصول کیے ہیں؟ یا سب کے لیے ہے اور عمومی ہے اور مفت ہے؟ ہم؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بتائیں، سر، بالکل رزق سب کے لیے جی 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 سب سر، کے بالکل لیے ایسا ہی۔ سب کے لیے ہے نا؟ تو یہ انسانوں کو کس جی نے حق دے دیا ہے کہ وہ غلہ سٹور کر کے بیٹھ جائیں، آؤ آ کے ہم سے اتنے کیا خریدو؟ پہلے یعنی بہت عرصے تک انسان نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ آپ کے سامنے، یعنی آپ جا رہے ہیں، آپ کو ایک زمین ملی، آپ نے اس زمین کو لے لیا، وہاں پر آپ نے اپنی کھیتی باڑی کی، فارمنگ کی، جانور پالے، مویشی پالے۔ اگر ظاہر ہے کہ ایک خاندان یہ کام نہیں کر سکتا، تو کچھ لوگ مل گئے، ایک قبیلہ بن گیا، اس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ خدا نے تمہارے لیے مفت عطا کیا ہے، اس کی قیمت کون تم سے لے سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور اس طریقے سے ان تمام معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے کہ جیسے یہی سارا نظام خدا نے نازل کیا تھا زندگی گزارنے کا۔ تو ان لوگوں کو پھر یہ سب باتیں پسند نہیں آتی۔ مکے میں جب یہ قرآن آ رہا تھا اور توحید اور آخرت کی بات ہو رہی تھی، تو یہ جیسے میں نے دو تین یعنی خصوصی نکات آپ کے سامنے رکھے کہ جو توحید اور آخرت کی قبولیت کے بعد جن کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے،
یہ سب ظاہر ہے کہ یہ پرابلم ہے، کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہاں ٹھیک ہے تم ہمیں قبول ہو، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دو تو صحیح ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی، کچھ بھی ہوں، آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو بیچ میں نہیں چھیڑو لا کے، ٹھیک ہے؟ بندگی خدا کی بات نہیں کرو، محاسبے کی بات نہیں کرو۔ یہ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے آیتوں میں ہے کہ وہ حضرت شعیب نے جب ان سے کہا کہ کم نہ تولو، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو جو ان کو دیتے ہو، تو وہ حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یعنی ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے؟ یہ کون سا قانون لے آیا؟ ٹھیک، یعنی اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے کا مطلب ہے کہ جتنا جھوٹ جھاٹ فریب دھوکے بازی سب جائز ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن پسند نہیں آتا ہے، تو انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ اس قرآن کی جگہ یا کچھ اور لے آؤ یا اس کو بدل دو، موڈیفائی کرو، یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں اس میں۔ قل، تو اب اس کا جواب خدا دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسے بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے نا، جو اعتراض ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹڈ ٹورڈز اللہ ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی خدا دیتا ہے پیغمبر کی وساطت سے، لیکن پیغمبر نہیں جواب، ان کو جواب نہیں دینے دیتا۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے، ما یکونو لی، ما یکونو لی کا مطلب ہے اٹ از ناٹ پاسبل فار می، ٹھیک ہے؟ یہ خاص ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ ما یکونو لی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ ان ابدلہ من تلقائی نفسی، کہ میں اس میں کوئی تبدیلی لے کر آ جاؤں، کوئی موڈیفیکیشن کر دوں اپنے نفس کے القاء کی بنا پر، کہ میرے نفس میں ایک خیال، ایک سوچ، ایک فکر پیدا ہو، اور اس فکر کی بنا پر میں جو ہوں وہ اس قرآن کو، اس کے متن کو کہ جو نازل ہو رہا ہے خدا کی طرف سے، اس کو تبدیل کر دوں۔ یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، اور تم مجھ سے یہ کیا فرمائش لے کر آئے ہو؟ میں تو سب سے پہلے، میں تو اول مسلم ہوں، میں کسی بھی چیز کی اتباع نہیں کرتا۔ ان اتبع الا، میں اتباع کرتا ہی نہیں ہوں مگر ما یوحى الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میری زندگی، میرے تمام اعمال، میرا پورا کردار اس وحی کی اتباع کی بنیاد پر ہی وجود میں آتا ہے اور آ رہا ہے، ٹھیک۔ انی اخاف ان عصیت، معصیت کا مطلب ہوتا ہے ڈیویٹ کرنا۔ بے شک میں خوف رکھتا ہوں، ان عصیت، اگر میں اس رستے سے ڈیویٹ کر گیا، یعنی اتباع وحی اور ابلاغ وحی کے، تو مجھے اپنے رب کا خوف ہے، عذاب یوم عظیم، یوم میں اپنے رب کا خوف رکھتا ہوں کہ عذاب یوم عظیم جو ہے مجھے پکڑ لے گا، نعوذ باللہ، ٹھیک۔ تو یہاں سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے رب العالمین ہم سے ہم کلام ہوا ہے۔ یعنی اور جو جس بات پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی خواہش ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، یہ بلکہ للک نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اپنے رب کے کلام کو جانیں اور پہچانیں، کہ رب العالمین نے ہم سے بات کی، رب العالمین، عالمین کا رب ہم سے ہم کلام ہوا، اور ہمارے اندر یہ شوق اور ولولہ اور جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم اس کو جانیں اور اس کی طرف دیوانہ وار آگے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اب بات آگے بھی ہے کہ اگر ہم امام علی علیہ السلام کی محبت یا ان کو اپنا امام اور ولی مان رہے ہیں،
تو ہمارے اندر یہ شوق اور جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم امام علی علیہ السلام کے جتنے آثار ہیں، جہاں جہاں سے بھی آپ کی کوئی اثر ہمیں ملے، کوئی کلام ملے، کوئی دعا ملے، کوئی قول ملے، ہم اس کو جمع کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں. تو اس سے ہی یعنی یہ چیز چغلی کھاتی ہے کہ جو ہمارا دعویٰ ہے نا فالوورشپ کا یا دعویٰ ہے محبت کا، اس میں اشکال ہے. کیونکہ انسان جب کسی کو محبوب رکھتا ہے، جب کسی کو ریویئر کرتا ہے، جب کسی کے تقدس کا قائل ہو جاتا ہے، تو وہ رہ نہیں سکتا اس کے بغیر کہ جتنا کچھ بھی اس کی طرف سے یا اس کے بارے میں آپ کو میٹر ملے، آپ اس سب کو جمع کر کے اور اس کو جانے نہیں، اس کو پہچانے نہیں. ٹھیک ہے، یہ والا پہلو سمجھ میں آ گیا. نزول قرآن اور اس کے حوالے سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، الفاظ قرآن، پیغمبر کا مقام اس حوالے سے، اور پیغمبر کی 100% کمٹمنٹ اس وحی کے ساتھ جس کی تبلیغ پر وہ مأمور کیے گئے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی. اور یہ تمام چیزیں خود قرآن ہم کو بتا رہا ہے اپنے بارے میں. تو جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کا اپنے بارے میں بتانے کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب خدا ہے اور حق ہے، بلکہ بہت وائڈ اسکوپ ہے جس میں قرآن نے اپنے نازل ہونے کو، اپنے بیانات کو، جس ہستی پر نازل ہوا اس کے بارے میں، ان تمام ریلیشن شپس کو کور کیا ہے. ٹھیک، یہاں تک کوئی سوال ہے تو بتائیے. چلیں، تو اب اگلا جو ہمارا یہاں پر پوائنٹ ہے یا چھوٹا سا چیپٹر کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ قرآن بنیادی طور سے ہدایت ہے. ہدایت کا معنی آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہے. اس پر ہم نے ایک پورا ایک اشرا بھی پڑھا تھا ہدایت پر. ہدایت کا معنی محفوظ ہے، یا کوئی آپ میں سے بتائیں آپ ہدایت کا کیا معنی سمجھتے ہیں؟ صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے، ایک ایسی حکم یا ڈائریکشن ملے. ہم، جی. اور بتائیں ہدایت یعنی کیا؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے اس کو بتا کے اس تک پہنچانے کا پورا نام ہے، جو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے ہدایت، کہ جی تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کی ہدایت. یہ پورا جو بعد میں رسول جو ہے نا اسی کو رسالت شریعت کے طور پر لے گیا کہ ہدایت کو. اور جی قرآن جو ہے وہی وہ اسی شریعت کو، اسی کو جو اللہ کی ہدایت ہے وہ انسانوں کو دے دیتا ہے. ہدایت مینس کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے، اور زندگی اس دنیا میں زندگی میں کیسے رہنا ہے. ہدایت میرا خیال ہے یہی ہے. جی مجھے تو سر ایسا ہے کہ جیسے یہ روشنی ہے جو کہ اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے، تو ہدایت اس معنی میں ہے، جامع معنی میں تو اس طرح ہی ہے. جی. اس میں دیکھیں، ظاہر ہے کہ یہ تمام نکات ڈسکس ہو چکے ہیں. قرآن نے سبیل اور صراط جیسے الفاظ کیوں بیان کیے ہیں؟ اس ٹرم کو کیوں یوز کیا ہے سبیل اور صراط کی، یعنی اللہ تک رستے اور پہنچ شاہراہ؟ جی اللہ تک پہنچنے کا وہ ہے نا کہ آپ کو ایک سفر ہے، یہ زندگی جو ہے آپ کی ایک ہاں، تو سفر یہ ہے، اصل بات ہے نا، اور یہ اس اصل نقطہ سفر ہے، کے وہ گزارنے، ہاں جی، اصل یہ سفر اصل کو نقطہ ہے گزارنے کے لیے. جی کہ دین آپ کو یہ بتاتا ہے، یا قرآن نے جو یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں تو اس سے ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی ایک سفر ہے. سفر ہے جی کہاں سے بالکل. سفر ہے؟ مبدا سے معاد تک کا سفر ہے.
یعنی جو تمہارا اوریجن ہے، جہاں سے تمہیں شعور نفسانی ملا، وہاں سے ہوتے 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 معاد لقاء اللہ تک کا یہ پورا سفر ہے. اور یہ سفر آسان نہیں ہے. اس سفر میں لوازمات کیا ہے؟ بہت طولانی سفر ہے. کیسے طے کرو گے؟ زاد راہ کیا ہوگی؟ تمہیں کیا کیا اپنی اسٹرینتھ تمہیں کیسے بڑھانی ہوگی؟ کتنی کون کون سی طاقت تم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ سفر طے کر سکو؟ پھر جو راہ کے دشمن ہیں، رکاوٹیں جی ہیں، ان کو کیسے عبور کرو گے؟ ان پر کیسے قابو پاؤ گے؟ ٹھیک، یہ ہدایت ہے. تو ہدایت کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ زندگی سفر ہے مبدا سے معاد تک کا، اور یہ سفر طے کرنے کے لیے ہمیں گائیڈ بھی چاہیے اور گائیڈنس بھی چاہیے. تو وہ جو گائیڈنس ہے، ہدایت، وہ کتاب خدا ہے، اور وہ جو گائیڈ یا ہادی ہے وہ ولی خدا ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر. صحیح. صحیح. تو اب آپ جی سر، بالکل. اب اس سفر کو طے کریں گے تو آپ کا ایک ہاتھ ہادی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور آپ کی جو آنکھوں کا نور ہے یا قلب کی جو حالت ہے وہ کتاب ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہاں پر جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کو کتاب ہدایت کے مطابق نہیں بنائیں گے تو ہم اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ میں دے ہی نہیں سکتے. یہ کام ہو ہی نہیں پائے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی بھلے سے امام کی صحبت میں زندگی گزار دیں، امام کی معیت میں نہیں چل پائیں گے. یہ بات بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ جی سر، بالکل کلیئر. صحیح ہے نا؟ تو یہ پھر پورا کمبینیشن ہے ہدایت اور ہادی کا. تو قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، لیکن ہدایت عمومی ہے، لیکن ہدایت کو لینے والے لوگ مخصوص ہیں. ہر ایک ہدایت لے نہیں پاتا. ٹھیک ہے، یہ ایک خاص بات ہے. جیسے پہلی آیت کیا بتاتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جبکہ ھدی للناس بھی ہے. ھدی للناس ہے لیکن اصل ہدایت متقین لیتے ہیں. تو سر جس اس طرح یہ چیز کو کتاب کے لیے جس ہم، طرح یہ کتاب کے لیے بات ہو رہی ہے تو اس طرح یہ ہادی کے لیے بھی شرط ہونی چاہیے ہادی نا. ہادی کا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ڈپینڈنٹ اس چیز پر ہی ہے کہ جب تک آپ کتاب ہدایت کو اپنے اندر ابزارب نہیں کریں گے، اس کے اصولوں کو، تو آپ ہادی کے ساتھ چل نہیں سکیں گے. ان کی معیت نہیں ملے گی. یعنی وہاں پر آپ کے لیے اگر آپ امام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا حدیث ثقلین میں کہ جی رسول اللہ نے قرآن کو ثقل اکبر کہا ہے. ٹھیک ہے، ثقل اکبر یعنی کہ تم جب تک اس کی حقیقت کو نہیں جانو گے، اس کو نہیں پہچانو گے، اس کے نور سے استفادہ نہیں کرو گے تو تم پھر آگے اس رستے پہ آ نہیں سکتے. یعنی امام تم کو بتاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، آخر لیکن میں کیا ہوگا؟ بظاہر کچھ بھی نہیں وہ ہوگا. جو امامت کا ہم فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم مولا کچھ بھی علی کے نہیں ہوگا. دامن سے تو وابستہ ہیں، کم از کم ہم کیسے اہل بیت کے تو وابستہ ہیں؟ ماننے والے ہیں. کیسے وابستہ ہیں؟ یہ جو ایک فخر ہے، کیسے وابستہ ہیں؟ مطلب سوال یہی ہے نا، کیسے نام وابستہ لینے ہیں؟ کی حد تک، یعنی نام لینے کی حد تک، شان تک. ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ یعنی خود ائمہ کے دور میں ایسے لوگ تھے جو آگے بڑھ بڑھ کے بہت اظہار محبت کرتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور وہی لوگ جو ہے نا وہ امام حسین کے قاتلان میں شامل تھے.
میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا، ٹھیک یاد ہے؟ اس بارے میں ایک واقعہ بھی سنایا تھا۔ جی ہاں، کوفہ کی جب تھا نا حضرت علی کا، ہم؟ تو کوفہ کی ہاں، مسجد کوفہ کا، امام علی علیہ مسجد کو، السلام جب وہاں تھے، اور آپ ایک شخص ایسے ہی کہ اب وہ کہنے لگا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا جذباتی ہو کے امام کے کلمات کو، جی واہ میں آپ کا بڑا محب، آپ جب جواب نہیں دیا، اس کو رسپونڈ نہیں کیا، تو اس نے جب کئی مرتبہ اپنے کلمات دہرائے، تو آپ نے پھر اس کے بعد کہا تھا کہ ایک اب سے 20 سال بعد یہ ہوگا، یہی مسجد کوفہ ہوگی، یہاں سے لشکر دستے نکل رہے ہوں گے ادھر میرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے، اور ایک دستے کا پرچم تم نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جب تک انسان کتاب خدا کو بنیاد نہیں بناتا نا اپنی زندگی کی، آپ کا آگے بڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی امتحان کا مرحلہ آ جاتا ہے نا، امتحانی مرحلہ آ جاتا ہے، تو پھر تو انسان شیور ناک آؤٹ ہو جاتا ہے، اگر اس کی قرآن کی بیس نہیں ہے، وہ مضبوطی وہاں سے نہیں لے رہا ہے۔ تو یہ زبانی کلامی باتیں تو ہر دور میں لوگ کرتے رہے، اس میں کیا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ سورہ آل عمران بالکل شروع میں ہی ہے، کہ ہم نے اے پیغمبر تیرے اوپر نازل کی کتاب بالحق، حق کی معیت میں، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ حق کا لباس ہے، حق کا سورس ہے۔ مصدقاً، تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، جو اس کے ہاتھ میں ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور نازل کی تورات اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے، اور یہ سب کیا ہے؟ ہدن للناس ہے۔ یہ جو ہم نے پورا کتابوں کا سلسلہ بنایا، اور خاص طور سے یہ کتاب جو ہم نے تجھ پر نازل کی، یہ ہدن للناس ہے، ٹھیک؟ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس کی ہدایت کو ہم نے کسی سے روکا نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب شاید یہاں پر ایک بات ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد، جب ہدی للناس کے بعد، اور یہ سورہ بقرہ میں جو روزے کی آیتیں ہیں، اس میں بھی ایسے ہی جملے ہیں نا، جو آپ دعا میں بھی پڑھتے ہیں، کیا ہیں وہ جملے؟ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو ہدایت کے ساتھ جو فرقان کا فوراً ذکر کیا، تو یہ یعنی ہدایت کو ہی ایکسپلین کر رہا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس کے پاس سب سے پہلی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ فرقان ملتا فرقان، وہ صاحب فرقان ہوتا ہے، ہے۔ یعنی اس کو حق کہہ کے باطل نہیں بیچا جا سکتا، اور باطل کو مطلب حق کی جگہ پہ رکھ کے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ انزل الفرقان، اور ہم نے فرقان نازل کی، ٹھیک؟ تو یہ بہت خاص بات ہے کہ جو ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھی، اور جس کو انسانوں میں سے کسی سے بھی نہیں روکا، کسی سے بھی نہیں روکا، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی مسلمان نہیں ہیں، لیکن قرآن سے ان کا استفادہ مسلمانوں سے بہتر ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شاید کچھ نام لیے ہوں کبھی، کہ کارل یونگ جو بہت بڑا سائیکولوجسٹ ہے، اس نے قرآن کی آیتوں کو کوٹ کیا ہے اپنی اسٹڈی میں، ڈیپر ہیومن سائیکی کی اسٹڈیز میں۔ اسی طریقے سے 1960s اور 70s میں کچھ یورپ سے لوگ آئے تھے، ان میں سے ایک دو لوگ تو ابھی بھی زندہ ہیں، ولیم چٹک ہے، اور شاید اور بھی کچھ لوگوں، ان کے شاگرد ابھی موجود ہیں، ہنری کوربن، کہ جنہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کیا، اور ان کی جو اسٹڈی ہے، اگر آپ دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں،
تو شیعی سورسز پر ان کی تحقیق اور قرآن کے حوالے سے جو چیزیں انہوں نے سیکھی اور آیات قرآنی، وہ ہمارے بہت سارے اسکالرز کو سرپاس کرتی ہیں. ٹھیک. تو یہ ہدایت ہے، وہ انزل الفرقان، اور فرقان نازل کی. تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. ہدایت کا نتیجہ فرقان کا عطا ہونا ہے، اور یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگا کہ جو اس کی اتباع کریں گے، جو اس وحی کو فالو کریں گے. اچھا، یہ بھی سورہ نحل کی آیت ہے. اس کا پہلا جملہ تو الگ ہے، یعنی میں آیتوں کو کاٹ کے نقل کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے آیت میں نے پوری لکھ دی. لیکن ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں سے ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تیرے اوپر کتاب نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر شے کی تبیان ہے، یعنی اس کو روشن کرنے والی ہے. ہر شے کو واضح اور روشن کرنے والی ہے. وہ ہدن، اور ہدایت ہے. وہ رحمت. یہاں پر ہم رحمت کا کیا معنی لیں؟ ہدایت تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، کہ یہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس، پورا مینول پرووائڈ کرتی ہے، مبدا سے معاد تک کے سفر کو کامیابی سے طے کرنے کے لیے. یہ ہدایت کا معنی. اس میں آپ کے حوالے سے بھی ساری گائیڈنس ہیں، اور آپ کی پروٹیکشن اور آپ کے مقابلے اور مجاہدے، ان سب کے حوالے سے بھی گائیڈنس موجود ہے. رحمت کا معنی ہم کیا لیں؟ سر یہ جو ہدایت ہے یہ اسی رحمت کی ہے نا، جو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کی ضرورت ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو ہم، فلفل کر دینا. ہاں. تو یہ جو ہدایت ہے وہ اسی رحمت کی وجہ سے ہے نا. یعنی ہدایت تو اپنی جگہ ہے، لیکن تمہاری تمام ضرورتوں کی کفالت بھی اس سے ہوتی ہے. یہی ہے، اسی سے. جن جن چیزوں کی تم کو ضرورت ہے، تو یہ رحم مادر کی مثل ان تمام تمہاری ضروریات کو پورا کرتی ہے. وہ بشرا، اور جو اس سے استفادہ کرے، جو اس سے ہدایت لے، اس کے لیے بشرا ہے، بشارت. للمسلمین، یہاں پر مؤمنین متقین نہیں ہے، مسلمین ہے. ٹھیک. تو یعنی کہ قرآن کی ہدایت کے حوالے سے للناس بھی ہے، للمسلمین بھی ہے، اور للمؤمنین اور متقین بھی ہے. صحیح. لیکن اس سب کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو پہلے اپنے آپ کو کسی معیار پر لانا پڑے گا، تب یہ سب چیزیں نصیب ہوں گی. اچھا، اس میں دیکھیں ایک چیز پہ تھوڑا سا غور کر کے مجھے بتائیں. جب یہ بات ہو رہی ہے للمسلمین، اور اس سے پہلے ذکر ہو رہا ہے 3 باتوں کا، بلکہ 4 باتوں کا، لیکن 3 بینیفٹس ہیں ایکسکلوسیو: ہدن و رحمتن و بشرا. ان میں سے کون سی چیز پہلے آئے گی، کون سی بات میں آئے گی؟ ہدایت، رحمت اور بشارت مسلم ہونے سے پہلے ہے، یا مسلم ہونا پہلے ہے اور اس کے بعد ہدایت اور رحمت و بشارت ہے؟ مسلم ہونا پہلے ہے. مسلم ہونا پہلے ہے. ہاں، ہم؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ پریریکوزٹ میں آ ہے. رہی ہے نا؟ بالکل ہاں. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن، یعنی وہ جو جیسے ابھی ہم نے ایک روایت بھی دیکھی کہ ان القرآن مأدبۃ اللہ، کہ قرآن اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، یا شاید مأدبہ یا مأدبہ، دو میں سے ایک میں دسترخوان کا مفہوم آتا ہے. تو یعنی جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی غذا کو تناول کرنے کی اور ہضم کرنے کی کیپیسٹی بنیادی طور پر ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ دسترخوان سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہے نا؟ بہت سارے لوگوں کے لیے دسترخوان پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کیونکہ اگر ان کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، کھا ہی نہیں سکتے،
ہضم نہیں کر سکتے، بیماری ہے، تو یعنی جیسے اگر ایک بیچارہ 80 سال کا بوڑھا ہے جس کو 10 امراض لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ لے جا کے پلاؤ بریانی قورمے کے دسترخوان پہ بٹھا دیں، کیا کھائے گا وہ؟ ایون اگر اس نے اپنے پلیٹ بھی بھر لی شوق میں، کھا نہیں پائے گا. ٹھیک. تو یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا، یہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کسی مقام اور معیار پر آنا ضروری ہے. تو اگر تم مسلم ہو، یعنی تم نے اطاعت و فرما برداری کے رستے کو اپنایا ہے، تو پھر یہ قرآن سے تمہیں ہدایت بھی ملے گی، تمہارے تمام ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور تمہیں بشارت بھی نصیب ہوگی. اور یہ سورہ اسرا کی آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے نازل کیا قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پر اب مؤمنین کی بات ہو رہی ہے تو شفا ہے. تو لفظ شفا سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ مؤمنین جو ہیں وہ قرآن سے ہدایت لے کر یا لینے کے بعد ان کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اس کی پھر مرض جو ہے اس کی شفاعت، اپنے مطلب قلب کے شفا، ہاں امراض مرض کی کی ہاں، شفا کو حاصل کرنا. شفا. تو یہ ایک فرق نظر آ رہا ہے ہمیں مسلم اور مومن میں، جی ان کے ریلیشن شپ ٹو قرآن میں. یہ فرق ہے نا بالکل. کہ ایک انسان ہے، انہیں مسلمان ہے، اس کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے تمہیں گائیڈنس ملے گی، تمہارے لیے باعث رحمت ہے، بشارت ہے کہ تم دار امن و سلامتی میں آ رہے ہو یا آ گئے. لیکن مؤمنین جو ہیں ان کی رحمت، یعنی وہ ان کی ضروریات کیا ہیں؟ اگر آپ مومن ہیں تو قرآن کی طرف آپ اپنی کون سی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب سے پہلے اور زیادہ بڑھیں گے؟ کہ میں اپنے نفس نفس میں جو امراض اور خرابیاں دیکھ رہا ہوں، قرآن کے ذریعے سے ان کو شفا نصیب ہو. سر ایک اچھا سر سوال ایک یہاں پر یہ سوال. تھا کہ جی خدا کے نزدیک جو مومن ہوگا اس کے ہم، دل میں مرض ہوگا؟ بالکل 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 ہو سکتا. سورہ وہ جو بقرہ کی آیت اس پر وہ کرتی ہے نا دلالت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو آپ تو مومن کامل کی بات کر رہی ہیں نا. صحیح. وہ آیت بتا رہی ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے. ہوں. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ان کو نکال رہا ہوتا ہے ظلمات سے نور کی طرف. تو اس کا مطلب ہے نا کہ مومن کی زندگی میں بھی ظلمات ہوتی ہیں. سر ہم اپنے نے جو بل مومن کے درجات کی بات کی تھی، مطلب جب ہم، کیٹیگریز ہم نے شروع میں ہم، پڑھی تھی تو اس میں تھا کہ ایک وہ کیٹیگری ہے جو یا ایھا الذین آمنو والی ہے، ہم، اور دوسری کیٹیگری جو اس کو مومن کہہ کر کہا گیا. ہم، تو یعنی یہاں پہ جن کا تھوڑا سا ایمان خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. ٹھیک ہے، مقبول ہے ایمان جی. مقبول ہے، صحیح. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی تمام خرابیاں آپ کامل ہو گئے. صحیح سر، اس میں پھر یہ کامل ہونا ایک اور بات ہے. ہوں یعنی بڑے سے بڑا انسان بھی جو ہے نا، وہ بھی سوائے معصوم کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر اب کچھ بچا نہیں ہے جس کو شفا کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو یہ معصومین سے ہٹ کے جو مومن کے درجے پر مومنین لوگ ہے ہوں نا، گے وہ. ظاہر مومنین صحیح، کے ٹھیک اس ہے میں کہ ٹھیک ہے مومنین ہے کہ ٹھیک. مومن ہے، خدا کو ان کا ایمان قبول ہے، ہوں ان کا ایمان مقبول ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور دوسری ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین.
کہ جو نیک ہیں، اب انہیں اعلیٰ درجے کے جو نیک ہیں، ابرار ہیں، ان کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں. تو یہ درجات کا فرق بھی تو ہے نا. صحیح. تو ایک وہ لوگ کہ جو دعویٰ رکھتے ہیں ہم ایمان لائے، ایک وہ لوگ کہ جن کا ایمان خدا نے قبول کیا ہے لیکن اس ایمان میں ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اور جو بھی مومن ہے اس کو کیونکہ یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خدا کی نظر میرے قلب پر ہے، خدا کی نظر میرے باطن پر ہے، تو وہاں وہ پھر جو خدا نے ہمیں نصاب ہدایت پرووائڈ کیا ہے اور جو ہادیان اور رہبران جن کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، وہ ان کے وسیلے اور توسط سے جو ہے نا وہ مسلسل اس اپنے قلب میں جہاں بھی کوئی خرابی، تاریکی، مرض دیکھتا ہے، اس کی شفا کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے. یہ مومن کی خاص پہچان ہے. سر شفاء ایک و رحمت للمؤمنین. جی جی میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں دو ہے. ایک تو یہ جیسے سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک وہ تھے منافق تو ایک وہ تھے جن کے سینوں میں مرض تھے. تو جو کے سینوں میں مرض تھے ان کو ہم مسلمین کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اور جو ظاہراً اس تو مرض، منافق بھی مسلمان ہے. منافق کہاں ہاں باہر ہوتا ہے نہیں نہیں وہ اسلام کے؟ منافق تو مسلمانوں کے دائرے سے باہر تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک، لیکن اس کو مسلم اللہ کی نظر میں تو مسلم نہیں ہوتے. یہ نہیں، اس میں جن ظاہر کے ہے کہ جن کے منافق کی ایک، جی 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 آپ بات پوری کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس میں دو کیٹیگریز تھی، ایک منافق تھا اور ایک وہ جن کے سینوں میں مرض تھے. جی. ٹھیک ہے، اور اس لیے دونوں کے جملوں میں یہ فرق تھا، دونوں کے قول میں ہم، فرق تھا. ہم، ایک کے قول میں تو بالکل انکار تھا کہ انہوں نے اللہ ان کو بالکل ہم. بھول گئے تھے. دوسروں میں یہ تھا کہ ان کے اندر جو ہے نا ایک بزدلی تھی یا کم ہمتی تھی یا اس قسم کی چیز ہے کہ جو فرار ہونا چاہے تھے، جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سینوں میں مرض تھے. تو جو وہ لوگ تھے منافق کے علاوہ جن کے پاس ہے، ان کو ہم مسلمین کی کیٹیگری میں اللہ مان رہا ہوگا، اور جو اس میں بہتر ہو جائیں گے، مطلب جن کے دنوں سے وہ مرض ختم ہوں گے، ان کو پھر مومنین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. ہاں لیکن اس میں آپ ایک اور بات بھی دیکھیں نا کہ خدا مسلم کس کو مانتا ہے؟ خدا مسلم اس کو مانتا ہے کہ جو اسلام میں پورا داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کمزوری ہے. لیکن سب جیسے دوبارہ آیت کا مطلب اگلا اسلام. جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہاں تو مسلمانوں کے اندر ظالمین بھی تو ہیں، مجرمین بھی ہیں، ہاں فاسقین بھی ہاں ہیں، ہاں ہاں یہ سب بھی تو ہے نا. یہ سب ٹھیک. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب مسلم کی بھی بات ہوتی ہے نا تو وہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ہاں کہ اسلام کے کنارے پورے پر رہ کے نہیں بات کرو، پورے پورے داخل ہو. کہ جب تمہیں فائدہ ملتا ہے اسلام سے تو تم اندر آ جاتے ہو، جب تمہیں قربانی دینی پڑتی ہے تو تم باہر نکل جاتے ہو. یہ سب نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس میں پورے پورے داخل ہوں تو پھر اس کے بعد وہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب کمزوری ہے، معرفت میں کمزوری ہے یا عمل میں کمزوری ہے یا کوئی اور اس قسم کے مسائل ہیں، تو پھر اس کی امپرومنٹس کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر انسان جو ہے کہے ٹھیک ہے، اب یعنی جب رسول کے دور میں تو دیکھیں ایک صورتحال بہت مختلف تھی نا، کہ وہاں پر جو بھی مسلم یا مومن ہو رہا تھا وہ تو یعنی اس کو تو جینوئن ایک لحاظ سے ہونا ہی تھا، کیونکہ ہاں آپ اس کی پیچھے سے لازم کوئی ہے، ہسٹری نہیں تھی نا، حالات کوئی ہسٹری نہیں تھی، کوئی کوئی بائی برتھ مسلم نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ. اسے تو پیغام کو قبول کر کے مسلمان یا مومن بننا تھا.
لیکن اب جب اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں. ہوں، تو ہم نے یہ ازیوم کر لیا، یعنی اپنے مسلمان ہونے کا یا مومن ہونے کا یا متقی ہونے کے یہ سارے لیبلز ہم نے خود ہی اپنے اوپر لگا لیے ہیں اپنے برتھ رائٹ کے طور پہ. تو اس لیے مشکل ہمیں درپیش ہوتی ہے کہ جب قرآن ہمارے سامنے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، اور بہرحال قرآن اس کو ایک معیار کے مطابق یوز کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کہیں بھی، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو تم مسلمان ہو گئے، یا تم کسی بڑے نیک خاندان میں پیدا ہو گئے تو تم مومن ہو گئے. یہ کہیں بھی یہ بات نہیں ہو رہی ہے. اور جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک انسان کہیں بھی پیدا ہو، چیلنج ہر شخص کے لیے ایک ہے، اسے اپنا خدا، اپنا رسول، اپنا امام، اپنی کتاب خود سلیکٹ کرنا ہے، بنانا ہے، حاصل کرنا ہے. آپ کو شاید ایک ایڈوانٹیج ہو کہ جی آپ کو اس کے بارے میں پتہ، انفارمیشن آپ کو زیادہ اچھی مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. لیکن پتہ چلنے سے خدا کسی کا رب نہیں ہوتا. یہ انفارمیشن آ جانے سے امام علی کسی کے امام نہیں ہوتے. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو بہت سورلی مسنگ ہے، اس کو کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پھر پرابلمز آتی ہیں آگے جا کے. ٹھیک، تو اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ وہ شخص جو ہے کہ جس کو ہم مسلم یا مومن کہہ رہے ہیں، وہ کم از کم اس کی مین ڈیفینیشن پر تو پورا اترے نا. یعنی مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو حدود دین نے مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر پورا آ جائے. حرام کی طرف یا دین سے غداری کے بارے میں یہ سوالے سارے کام نہ ہو اس کے اندر، یہ مسلم ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا. مومن کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام خدا ہے اس سے آپ کا قلب حالت امن میں آ جائے، یہ مومن ہے. متقی یہ ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر دیکھے اور جانے. تو اس طریقے سے گریڈ ہے نا. ہوں، تو تو اگر اس پر آپ دیکھیں گے تو ہاں بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر آپ ایک مسلمان معاشرے میں گھومیں گے اور کہیں گے جی یہ جو سارے اس کے اندر ہیں یہ سب مسلم ہیں، مومن ہیں، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اور یہی سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نصرت مومنین کے لیے، پھر ہم بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اتنی مشکل میں پڑ گئے، کچھ ہو ہی کیوں نہیں رہا. تو پہلے اس کو بھی تو دیکھو کہ تم ہو کس جگہ پہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، صحیح، ہم؟ ٹھیک یہ سمجھ سر، آیا. وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ عالم اربع میں جن کی روحوں نے اقرار کیا تھا، ایسے کچھ الفاظ ہیں ان کے، پھر ان کو ولایت مولا کائنات کی اس میں وہ شامل ہوئے. تو یہ والا کچھ تھوڑی سی پھر آپ پرسنٹ بھی مجھے کریڈٹ نہیں مشکل دیا جا زون میں سکتا. لے گئے. مجھے نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں. مطلب کسی کا اس دائرہ اسلام میں ہونا، یا جو ظاہری طور پر یا مولا کائنات کے ماننے والوں میں، تو یہ مطلب تھوڑی سی پرسنٹ کا بھی کریڈٹ نہیں ہے اس میں کچھ بھی. نہیں، مجھے نہیں پتا. دیکھیں، میں جس چیز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں رائے نہیں کیا کروں. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہوں ان کے پیچھے سے کچھ کریڈٹس ہوں. ہم۔ لیکن انسان کے اس کا تعین اس سے نہیں ہوگا. تعین اس سے ہوگا کہ آپ نے اپنے اختیار سے اپنے کو کیا بنایا ہے. جو چیز اہمیت والی ہے وہ یہ ہے، جی بالکل، آگے کس طرح سفر طے کیا، یعنی اس میں تم آپ نے اپنے اپنے دھیان دیں گے. ہاتھوں سے، اپنے اختیار ہوں سے اپنے کو کیا بنایا ہے. تم کس قابل ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے. اس پر اگر ہے بھی تو کوئی خوش ہو کے نہیں بیٹھ سکتا.
یعنی جب رسول اللہ جیسی ہستی یہ کہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، تو باقی اس کے لیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کہ جی میں تو اللہ کا منتخب بندہ ہوں، میرے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے؟ کہیں پر رسول کی یہ زبانی یہ جملے ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں بھی تمہارے مثل اللہ کا بندہ ہوں، اور جو کچھ میں تم کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کی پابندی خود کرتا ہوں، اور یہ میرے اوپر لاگو ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو یہ سب باتیں قابل اہم ہیں ہمارے لیے، جنہیں اگنور نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ میرا خیال ہے اب روکتے ہیں، ہم نے 3 4 پوائنٹس ڈسکس کیے، اور آئی ہوپ کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے ہوں گے معرفت قرآن کے حوالے سے۔ آگے بھی ایک آیت میرا دل چاہ رہا تھا کہ، لیکن وہ آیت ہم پہلے بیان کر بھی چکے ہیں، ہدایت کے ہی حوالے سے ہے۔ اس کو ہم نے صراط مستقیم کی بحث میں وہ گفتگو کی تھی، اس پہ سبل السلام اور صراط مستقیم۔ تو یہ آپ مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور یہاں بھی وہی جملہ موجود ہے کہ اللہ کتاب مبین کے ذریعے سے کس کی ہدایت کرتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو رضوان الہی کی اتباع کرے اسے اللہ ہدایت دے کر سبل السلام تک لے جاتا ہے، اس کو ظلمات سے نور کی طرف۔ دیکھیں یہاں بھی یہی بات ہے نا، خدا ہدایت کر رہا ہے تو اس کے لیے ابھی ظلمات ختم نہیں ہوئی ہیں، سبل السلام پر آنے کے بعد بھی ظلمات ختم نہیں ہوئی ہیں، ظلمات ختم ہوں گی صراط مستقیم پہ جا کے، یعنی الٹیمیٹلی بالکل کمپلیٹلی ختم ہو جائیں گی، کسی بھی قسم کی تاریکی باقی نہیں رہے گی، یعنی نہ ریلیٹو، نہ ڈائریکٹ، نہ ایبسولوٹ۔ ٹھیک۔ سر یہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 تھا، وہ جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالمین کے لیے اس میں خسارہ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے کسی بھی لیول پر، تو وہ قرآن اس کے لیے نقصان دے گا۔ جی جی بالکل، جی وہی آیتیں اور وہی چیز، وہ اس سے ہدایت نہیں لے پائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ ہو جائے گا۔ سر ایک سوال تھا، اس میں بھی جی اسی آیت میں پہلے ہدایت ہے پھر رحمت ہے، ٹھیک ہے، ہم، پھر بشرا ہے، اور دوسری آیت میں جو سورہ اسراء کی ہے اس میں شفا ہے پھر رحمت ہے، جی تو رحمت تو پہلے ہونی چاہیے، دونوں جگہ پر رحمت بعد میں۔ ہاں ایک چیز آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک، یعنی جیسے آپ کی غذا ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے، کچن میں پڑی ہوئی ہے، اور پھر اس غذا کو یا اس کی اہمیت اور افادیت کو آپ ریکگنائز کر کے اسے استعمال کرتے ہیں، وہ غذا آپ کے لیے رحمت کب بنتی ہے؟ جب وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، یا جب آپ نے اس کی معرفت حاصل کر کے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا؟ ہماری، ہاں سب پہ لاگو ہوئی، ٹھیک، صحیح، صحیح۔ ٹھیک ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے، سمجھ آئی۔ سر ایک اور کنفیوژن ہے، جی سر مومنین کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے قرآن، رحمت اور شفا کا ورڈ ہے، ہدایت بھی ہے یقیناً، جی۔ ہدایت بھی ہے، تو ہم، مومنین کے لیے مطلب اگر اسٹیپ دیکھا جائے تو مطلب قرآن کو سے ہدایت لینے کے لیے یعنی مومنین ہدایت مومن لے سکتے ہیں یا حقیقتاً ہم متقین لے اس کو سکتے ہیں؟ مومن، حقیقی مومن وہ ہے جو قرآن سے ہدایت پا چکا ہے نا، انہیں ہدایت اس اور نے متقین حاصل والی کر بات لی خدا ہے۔ للمتقین، ہم، اور جی ہدی للمتقین والی بات ہم، سورہ تو بقرہ وہی کی چیز جو ہے ہے۔ نا، تو وہی چیز ہے نا کہ انہیں ہدایت پا چکا ہے اور آگے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔
تو یہ الفاظ صحیح نہیں ہے کہ متقین ہدایت لیتے ہیں یا مومنین ہی ہدایت لیتے ہیں قرآن سے، کیونکہ وہ پھر نہیں، یہ متقین جملہ اور صحیح ہے مومنین. نا، یہ جملہ صحیح ہے نا، یعنی کہ جیسے دوا ہے، دوا کس پر اثر کرتی ہے؟ میں نے بھی آپ کو کھانے کی مثال دی کہ کھانا سب کے لیے ہے، لیکن کسی کے لیے کم فائدہ مند ہوتا ہے، کسی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کسی کے لیے زیادہ قوت بخش ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کھانے میں تبدیلی ہے، یا اس کے کھانے والے کے حساب سے اثر بدلتا ہے؟ اس کی بہترین مثال جو ہے نا وہ علم ہے. ایک ٹیچر ہے جو ایک کلاس میں بیٹھ کے بتاتا ہے، اس میں 40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، 40 کے 40 ایک لیکچر سن کے ایک استاد سے 40 الگ مقامات کے حامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی. ہم؟ ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ سب قبول کر رہے ہیں، سب کلاس میں بیٹھے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب نوٹس بنا رہے ہیں، سب اسی کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جب سیشن ختم ہوگا اور آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے جو سال بھر پڑھا تم نے کیا حاصل کیا، تمہارا ٹیک اوے کیا ہے، تو آپ یقین کریں 40 کے الگ لیولزوں میں. لیکن سر وہاں پہ تو کم از کم لیول کی بات آ رہی ہے نا، یہاں ہم، پر تو مومنین میں شامل ہونا ہے نا. تو وہی بات ہے نا. اور تو مومنین کے درجات ہیں، مطلب 3 براڈ کیٹیگریز جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں: مسلمین، مؤمنین اور متقین، اور اس سے بالا تر بھی ہیں. یہ 3 براڈ کیٹیگریز ہیں. پھر ہر ایک کے اندر درجات ہیں. ہر مسلم ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہر مومن ایک جگہ پہ نہیں ہے. تو یہ پیورلی سبجیکٹو ہے تو آپ نے کہ جیسے مثال دی کلاس کی، تو کلاس کے اندر اگر وہ لیول برابر نہیں ہے تو وہ کیسے حاصل کریں کہ وہ درجات اچھے ہو جائیں، وہ جو اپنے اوپر محنت اسٹوڈینٹس کرنا ہوگی نا. علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو یعنی مطلب مومن کتابیں. ہے، مومن کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے نا کہ مجھے اپنے امراض قلب کو شفا دینا ہے. مومن کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے نا. جو عام مسلمان ہے وہ جنرل گائیڈنس پہ خوش ہے. ہے یا نہیں؟ آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتے ہی نہیں آتے؟ خود اوپر اوپر کی باتیں خود کے پتہ ساتھ. چل گئیں، فقی مسائل پتہ چل گئے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. صحیح ہے بھائی، چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ اچھا ہے، مسلمان ہے، مخلص ہے اپنی جگہ پر. لیکن آپ ایسی اکثریت کو دیکھیں گے کہ ان کو تزکیہ نفس سے یا طہارت نفس سے، ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے سر نا اگر لوگوں میں. آپ سر اگر آپ اجازت دیں، میں اپنی دوست کو ایک بات بتاؤں. لمبی نہ ہو بس. نہیں، بس 1 سیکنڈ کی بات. جی میری جی جی، محترم بتائیے. دوست، یہ جو سر نے کلاس کی مثال دی نا، 40 اسٹوڈینٹ کی یا جتنے بھی ہیں، اس کی مثال میں اور آپ اگر اپنے اوپر اس کلاس میں رکھ کے دیکھیں نا، ایک سائڈ پہ میں اور آپ ہیں، اور ایک سائڈ پہ سلمان بھائی، افروز بھائی، شہزاد بھائی، عامر بھائی اور باقی دوسرے. وہ لوگ بہت جلدی سے ہر چیز کو قبول کرتے ہیں اور بڑا اچھا رزلٹ دیتے ہیں. سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. نہیں یہ نہیں، وہ والی خیر کوئی شخصی مثال کی ضرورت بالکل. نہیں ہے. بات ہے، یہی بات. شخصی مثال کی ضرورت نہیں ہے، جزاک لیکن اللہ خیر. تو اس طریقے سے کیٹیگریز ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور ہر کیٹیگری کے اندر لیولز ہیں. درست ہے. لیکن ایک کیٹیگری میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کی خصوصیات ایک نوعیت کی ہوتی ہیں. جب آپ وہاں سے ترقی کر کے دوسری کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی پہچان. اب مومن کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے. مومن کس کو پہچانا جائے گا؟ اگر ان آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں تو مومن کو کیسے پہچانا جائے گا؟ بتائیں. اس آیت کی روشنی میں مومن کی شناخت کیسے ہو رہی ہے؟ وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے کہ مجھے شفا چاہیے. جو اپنے امراض قلبی یعنی ہوں. نفسانی اور روحانی کی شفا کی تلاش میں ہے قرآن سے اور معصوم سے.
یعنی جو شخص یہ کام کرے گا، اس تگ و دو میں لگے گا اور اس حوالے سے رحمت کو وصول کر رہا ہوگا، وہ حقیقی مومن ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ معیار ہے نا۔ اور جی سر سمجھ میں آئیے اور بس، اور اسی یہی بات طریقے سے متقین کے جب وہ لیے۔ متقین کی بات ہے، آپ اس سے اگلے کی آیتیں پڑھ لیجئے، وہ آیتیں آپ کو بتا رہی ہیں۔ الذین یؤمنون، یعنی وہ متقی وہ ہے جو ایمان کے مرحلے کو طے کر چکا ہے، ایمان بالغیب ہے اس کے پاس، اقامہ صلاۃ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس جگہ تک وہ پہنچ چکا ہے، اور پھر قرآن سے مزید ہدایت لے کر آگے جا رہا ہے۔ تو ڈفرینٹ لیولز ہیں نا، ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہدی سر للمتقین، آ رہی ہے۔ متقین کو ڈیفائن بھی تو کیا ہے کہ یہ کون ہے تو اس کا متقین؟ مطلب یہ ہوا کہ مطلب قرآن سے ہدایت لینے سے پہلے مطلب وہی تزکیہ نفس سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر آ رہا ہے۔ مطلب اگر میں لیول سے بات کروں تو فرسٹ اسٹیج پر جو ہے وہ تزکیہ وہ تو نفس کی کرنا ہی کنڈیشن ہے، کرنا ہے، کرنا ہی وہ کرنا تو ہے۔ سب تم سے خود پہلے کیا ہو، فرسٹ ہے۔ ہاں، تم خود کیا ہو، تم خود کیا ہو، مطلب یہ اپنے آپ کو سوال پہچاننا ہے وہ سب سے پہلے۔ یہ سوال سب سے پہلے جو ہے نا، یہ اپنے آپ سے کرتے رہنا ہے، تم خود کیا ہو، تمہارا کیا معیار ہے، تمہاری کیا صفات ہیں، تمہاری کیا کوالٹیز ہیں۔ اور یعنی کہ جب ہم اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ دین ہمارے لیے ایک فائدہ مند حقیقت کا نام ہے، تو پورے پورے اس میں آئیں۔ صحیح ہے نا؟ یعنی مسلم ہونے کی جو پہلی شرط خدا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ دو نمبری والے چیزیں چھوڑو نا۔ یہ کیا کہ دین کے اندر بیٹھے ہیں، آئے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں کہ بزنس ترقی کرے، یہ سب کام نہیں کرو نا اسلام کے ساتھ۔ ہم؟ امام حسین کے روضے پر اس لیے جا رہے ہیں کہ جی میری نوکری لگ جائے، طبیعت صحیح ہو جائے، وہ سب اپنی جگہ آپ لیجئے، مقصد یہ لے کے نہ جائیے نا۔ وہ انسان اپنی حاجتیں تو ہر وقت خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو مقصد تو نہ بناؤ نا۔ کیا خیال ہے؟ یہ آرگیومنٹ صحیح ہے ہی نہیں ہے؟ صحیح ہے سر۔ سر ہم لوگ مانوی فائدے پہ مانوی مطلب یعنی دنیاوی فائدے کی طرف زیادہ ہم لوگ کا رجحان ہوتا ہے نا، ہاں، اس کو مانویت آبجیکٹو کی کیوں طرف بنا دیتے ہمارا ہیں آپ؟ ہم، ہاں نارمل جیسے ایک طرز بڑا اچھا زندگی۔ جملہ ہے، میرا خیال ہے کسی حدیث کے جملہ ہے، ضعیفاً ارحمونی، میں ضعیف ہوں مجھ پر رحم کر۔ یعنی یہ ایک ایک دو لفظ جو ہیں نا، یہ خدا کی بارگاہ میں ہماری حالت کی مکمل عکاسی کر دیتے ہیں۔ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات میری جان کو لگی ہوئی ہیں، مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر نگاہ کرم کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ کرے گا، وہ تمہارے دیکھ بھال بھی کرے گا، اور تمہارے معاملات کو بھی حل کرے گا مشکل، لیکن اس کو مقصد تو نہیں بناؤ نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر میری نوکری اچھی ہو گئی، میرا کاروبار چل پڑا، تو میں کہوں گا بس اب ٹھیک، اب میرا دین ماننے کا مقصد پورا ہو گیا، اب آرام کرو، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ تو دین کا مقصد، یعنی یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جو مسلم ہے وہ دین سے ہدایت مانگے گا، جو مؤمن ہے وہ دین سے شفائے امراض روحانی مانگے گا، جو متقی ہے وہ قرآن سے قرب خدا مانگے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ آبجیکٹیوز تو صحیح کرو نا اپنے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی، کہ اور متقی سے بھی اوپر وہ نفس مطمئنہ۔ ہادی اور جی ہدایت سے یہ سب تو نہیں سلوک کریں نا، تو یہ قدر پہچانی ہے ہم نے ان کی۔ ٹھیک ہے، چلیں، تو انشاءاللہ خدا آپ کے علم اور عمل میں برکت دے، انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں بھی جو رمضان کے دن رہ گئے ان کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا میرا خیال ہے سیٹرڈے تو پھر نہیں ہو پائے گا۔ شاید عید ہو، شاید ہم، چاند کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔
نہیں جو نہیں اگلا تو ہوگا. پھر وہی ہے، وہ اسی وہی ایام آ جائیں گے وہی عید والے. یا عید ہوگی یا نیکسٹ ڈے ہوگا. اگر تو سیکنڈ ڈے اگر ہوگا سر تو ہو سکتی ہے کلاس. پتہ نہیں، چلیں آپ لوگ تھوڑا ریسٹ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں، میں بھی نہیں بہت تھک گیا ہوں. بھائی بالکل نہیں. میں بھی بہت تھک گیا ہوں. خیر آپ تو نہیں تھکے انشاءاللہ اگلے اس کے پھر نیکسٹ سیٹرڈے. انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ سر. اللہم صل علی جزاک محمد وعلی محمد. جزاک اللہ جزاک سر. اللہ. سلام. جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. اللہ حافظ.